ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
اللہ تبارک و تعالی دی مختصر حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر الخالق کائنات دا احسان عظیم ہے کہ جس وحدہ لا شریک نے سانو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا کہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے گھرانے دا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو ایسی بہت ہی بلند برتہ والیاں بڑے ہی مقدرہ والیاں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے آل و اولاد دی نسبت عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر قاری صاحب دا حکم سی کہ اج دی جڑی حاضری وہ میں لگوانی ہے۔ اسی دے نال حکم دے پابند ہاں، جدوں حکم دین آرڈر لا دین اسی جد منن والے ہیں۔ تو آپ کے حکم کے مطابق میں اپنی حاضری لگوان واسطے تواڈے سامنے حاضر خدمت ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا آنا بیٹھنا بٹھانا سب دا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور سدا سب واسطے ذریعہ نجات کرائے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھرانے کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ کہاں کا اعلان کیتا؟ پاکیزگی صفائی ستھرائی کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتا ہے کہ تہاڈی اہل بیت تہاڈے گھرانے کو ہر طرح کی نجس پلیتی تو پاک اور محفوظ فرما دے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھرانے کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ تو عزیزان گرامی قدر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اعلان تو پہلے میرے نبی دے گھر والے جی سن ناپاک سن، پہلے پلیتی دے قریب سن یا پلیتی آپ دے قریب سی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ دے نازل ہونا مقصد ہے نہیں، وجہ ہے نہیں۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ جس طرح مساجد کے اندر مؤذن رکھا جاتا ہے، مساجد کے اندر مؤذن رکھا جاتا ہے، مؤذن کا کام کی ہوتا ہے، ڈیوٹی کی ہوتی ہے۔ مؤذن کا کام تے ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ انہاں دے رکھن دا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ مسجد جو نہیں ہوتی وہ مسجد معاذ اللہ ناپاک ہوتی ہے، بلکہ انہاں دی ڈیوٹی انہاں مسجد کے اندر مؤذن واسطے اس وجہ تو رکھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر جڑے پردے کو باہر آتی ناپاکی کسی طریقے سے اندر داخل ہوتی ہے، مؤذن کا کام ہوتا ہے کہ اس ناپاکی کو مسجد تو صاف کر کے باہر پھینک دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اولاد کی حق کے اندر شان کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سونیا تیری آل و اولاد سے پہلے بڑی پاک ہے، بلکہ میرا اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد وجہ ہے کہ سونیا رب فرماتا ہے کہ جتھے اہل بیت ہوئے اتھے ناپاکی نہ ہوئے اور جتھے ناپاکی ہوئے اتھے اہل بیت نہ ہوئے، یعنی کہ دونوں اکٹھے نہ ہوں۔ جس جگہ پہ
جتنے اللہ کے نبی کے گھر والے موجود نے اتنے پلیتی قریب نہ جائے. تو عزیزان گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھرانے میں عزت اور عظمت عطا فرمائی. ایک حدیث مبارکہ میں یاد آئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاکیزگی کے حوالے دینا کہ اللہ نے آپ کو کتنی کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائی ہے. حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کی ولادت کے بعد عورت جڑی ناپاکی کی حالت اندر ہے. ایک سوا مہینہ جڑے دن ہوتے ہیں ناپاکی کی حالت اندر گزارتے کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کر سکتے. شریعت اندر منع کیا گیا روکیا گیا ہے کیونکہ ناپاکی کی حالت اندر نہ نماز پڑھ سکے نہ روزہ رکھ سکے نہ قرآن کو ہاتھ لا سکے. ہر طرح کی عبادت اس عورت کو روکیا گیا منع کیا گیا کیوں اس عورت کو عورت ناپاک ہوتی پلیتی کی حالت اندر ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری بیٹی فاطمہ کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ ادھر مؤذن رسول نے اذان دی تھی میری بیٹی فاطمہ اٹھ کے مصلی بچھا کے اللہ نے عبادت کی تھی. ذرا غور کرو کہ اللہ نے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی شان عطا فرمائی. ایسا بھی گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں سارے عزتاں نشانہ ملیاں ہوں. اگر دیکھا جائے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنتی عورتوں کی سردار میرے نبی نے بشارت دی. میرے نبی نے اعلان فرمایا اگر آپ کے صاحبزادے لکھے جائیں آپ کی اولاد لکھی جائے انہاں کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے عورت صحیح. ایک بھی آج میں پہلی دفعہ حدیث سنانا لگا بلکہ کئی دفعہ تلاوات اور سنیا ہوں. جنتی نوجوانوں کے سردار میرے نبی نے فرمایا ذرا دسو کہ جڑا لفظ یا جڑا ارشاد میرے نبی نے فرما دیتا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کا لفظ اندر کوئی تبدیلی آ سکتی قطعاً نہیں آ سکتی. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری شانہ میرے نبی کی آل و اولاد و عطا فرمایا. ایک حدیث سے بات ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے جو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر کے اندر تشریف لے کے جاتے تھے میرے نبی کی بیٹی اٹھ کے اپنے والد گرامی کا استقبال کر دیا تھا. آج اتنے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے غلط غلیظ فتوے لا دیتے ہیں کہ کسی نے استقبال واسطے اٹھنا کسی نے سامنے جھکنا سب شرک کے بدعت ہے. اگر صرف جھکنا ہے کہ رب کی ذات دیکھ کے اس کے علاوہ کوئی جھکنا نہیں. پر نبی کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی جب میری آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر جاتے میری آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی اٹھ کے استقبال کرتی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی چومتی تھی اور پھر آپ اس جگہ پہ بٹھا دیا تھا جس جگہ سے آپ بیٹھی ہوتی تھی آپ جگہ تبدیل کر لگیا تھا. پر جب کریم آقا علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ میرے نبی کو ملن واسطے اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں جاندیاں تھا میرے کریم آقا علیہ السلام خود اٹھ کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال فرما دیتا. میرے دوستو غور کرو کہ کیا ایک عام شخصیت نے ایک عام عورت جنہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی. حدیث سے بات اندر ملتا ہے کہ جدو بھی کسی صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوتے سن تو پہلے لفظ انہاں دی زبان کے اندروں ایک نکلتے سن کہ سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے آقا علیہ السلام ساڈے والدین تواڈے تو قربان. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے نبی کی بارگاہ کے اندر آئے کہ آپ نے بھی یہ لفظ عرض کیجئے سونیا میرے ماں باپ تو آگے تو. اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے نبی کی بارگاہ کے اندر آ جائیں آپ بھی یہ لفظ عرض کرتے ہیں سونیا میرے ماں باپ تو آگے تو قربان ہو جائیں. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے نبی کی بارگاہ
پر عزیزان گرامی کدے ذرا غور کرو کہ ہر صحابی رسول میرے نبی کا ہر امتی ہر غلام جدو بھی میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوا تو پہلے اپنے ماں باپ کو میرے نبی تو قربان کیتا ہے. ہر صحابی نے ہر غلام نے اپنے والدین کو میرے نبی کو قربان کیتا. پر قربان جوان سیدہ کائنات کی شان تو میرے آقا نے فرمایا کہ سیدہ کائنات اے میری پیاری بیٹی فاطمہ کا سن فرمایا تو رب نے کی شان عطا کی تھی. فرمایا ساری کائنات اپنے ماپے میرے تو قربان کر دیے پر بیٹی فاطمہ میں اپنے باپے تیرے تو قربان کرنا ہوں. ساری کائنات کے ماپے میرے تو قربان اے بیٹی فاطمہ میں اپنے ماپے تیرے تو قربان کرنا ہوں. میرے دوستوں غور کرو کہ جتنا تو خود میرے نبی اپنے والدین قربان پہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ہستی کو کتنی کچھ شان عطا فرمائی ہوئی تھی. عزیزان گرامی کلمہ توجہ فرما جواب چار فرمانے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ سیدہ دل مصطفیٰ کا چین دے کرار فاطمہ دل مصطفیٰ کا چین دے کرار فاطمہ پھر زہرا جگوں میں آیا کھڑے ہو گئے حضور پھر زہرا جگوں میں آیا کھڑے ہو گئے حضور اینوں کا تعظیم یا کے پیار فاطمہ اینوں کا تعظیم یا کے پیار فاطمہ دل مصطفیٰ کا چین دے گلا فاطمہ سردار جو بھی منگنائی ترے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگنائی ترے فاطمہ تو منگے مختار کل بھی بیلیے مختار فاطمہ مختار کل بھی بیلیے مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے کرار محشر جو حکم ہوے گا نظروں جھکا لو محشر جو حکم ہوے گا نظروں جھکا لو بادل لے کے آ رہی دستدار فاطمہ بادل لے کے آ رہی دستدار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے کرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ. نعرہ تکبیر
در تو خیرات منگنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ فرشتیاں دے سردار ہونے کے باوجود جدوں بھی میری بیٹی دے دروازے تے آئے تے میرے نبی علیہ السلام دی بیٹی دے غلام بن کے کام کیتے جدوں بھی حاضر خدمت ہوئے نے اپنی سرداری نہیں دیکھی ملائکہ کا سردار ہونا نہیں دیکھا بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر نبی دے صحابی نے ہر نبی دے غلام نے ہر کتاب دے عالم دے حافظ نے ہر کتاب دا مطالعہ کیتا ہے ہر کتاب یاد ہے سب کچھ ہون دے باوجود پر جب میرے نبی دی بیٹی دے دروازے تے آئے تے غلام بن کے آئے اپنی سرداری لے کے نہیں حاضر خدمت ہوئے غلامی اختیار کی تھی اور فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں سبق دینا چاہنا ہوں کہ جدوں بھی اللہ دے نبی دی بیٹی دے دروازے تے آؤ تے اپنی آکڑا چھاکڑا چھڑ کے آیا جی اپنی سرداریاں ختم کر کے آیا جی جدوں اس نبی دی بیٹی دے در تے آ کے غلام بن کے جھولی پھیلا کے خیرات مانگو گے اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات صدقے تمہاری جھولیاں بھرپور فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بیٹی کی جان عطا فرمائی تو عزیزان گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسہ میں علیحدہ شان عطا فرمائی ہے کیا قرآن دے اندر بھی آیت کریمہ موجود ہے کہ جس میں عیسائیاں نے نجرانیاں نے نبی کریم علیہ السلام دے نال مباہلہ کیتا مناظرہ کیتا نبی کریم علیہ السلام نے جس ویلے مباہلے کا چیلنج قبول کیتا تے آپ نے 3 دن دا ٹائم انہاں عیسائیاں نجرانیاں نوں دے دتا 3 دن دا ٹائم طے پایا جس ویلے 3 دن گزرے عیسائی نجرانی اپنے بڑے بڑے پادریاں نوں لے کے اپنی پوری قوم اکٹھی کر کے جس ویلے اللہ کے نبی دے نال مناظرہ کرنے واسطے آئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سنیا تسی انہاں لوگاں کو کہہ دیو کہ جاؤ تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آنا وا تسی اپنی عورتاں لے آؤ میں اپنی عورتاں لے آنا وا تسی اپنی جاناں لے کے آ جاؤ میں اپنی جاناں لے کے آ جانا وا ثم نبتهل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین پھر ایک جگہ تے اکٹھے ہوں گے اکٹھے ہو کے تے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کران گے اے باری تعالی جڑا سچا ہے اونتے تے رحمت منظور فرما جا اے اونتے تے تو اپنا عذاب نازل فرما تو عزیزان گرامی قدر جو عیسائیاں دے نال نجرانیاں دے نال مباہلے دا ٹائم قریب آیا عیسائی نجرانی اپنے بڑے بڑے پادریاں کو اپنی قوم کو لے کے اکٹھے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے نفوس قدسیاں کو لے لیا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے سچے ہاتھ کی انگلی پڑھائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سینے دے نال لایا اور پیاری بیٹی حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حکم فرمایا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ فرمایا تم میرے مگر ہو جاؤ اور جس جگہ پہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم رکھا گا فرمایا بیٹی تم میرے قدمہ کے نشانات اپنے پیر رکھنے نے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے حکم فرمایا کہ مولا علی جس جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ اپنے قدم رکھے فرمایا تسی انہاں دے قدمہ دے نشانات اپنے پیر رکھنے نے عزیزان گرامی قدر دا غور کرو کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی بیٹی دے پردے دا کتنا خیال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اگوں آن والے لوگ ویکھن تے محمد نظر آوے اگر مگروں ویکھن تے مولا علی نظر آوے درمیان دے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کو کر لیا اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھیا جے کہ میری بیٹی فاطمہ ہوئے کہ جن کے پردے دا خود حیا میرا رب بھی کرنا ہے جس ہستی دا پردے دا خود رب بھی حیا کرتا ہے تو فرمایا کہ اگر سامنے ویکھن والے ویکھن تے محمد عربی نظر آن اگر مگروں ویکھن والے ویکھن تے مولا یعنی شیر خدا نظر آن اگر زمین دے تھلے والے ویکھن تے محمد عربی دا قدم نظر آوے اگر آسمانہ والے ویکھن تے مولا علی دا قدم نظر آوے درمیان دے اندر اپنی بیٹی دے قدماں دے نشانہ نوں محفوظ فرمایا تو میرے دوستو غور کرو کہ
کہ جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان اور رتبہ عطا فرمایا کہ جس ہستی نے پردے کا خیال خود رکھنے کا ارادہ کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے میں انہیں عزتہ سے عظمتہ کیوں نہ عطا فرمائے۔ جس ویلے نبی کریم علیہ السلام اپنے نفوس قدسیہ میں لے کے اس مقام پہ پہنچے جس جگہ پہ مباہلہ کیتا جانا تھی، تو جس ویلے عیسائیاں نے نجرانیاں نے دیکھا کہ 14ویں رات دے چند واپس چمکدے چہرے سامنے آ رہے ہیں، کہ انہوں نے بڑے پادری نے آخیا کہ اے نجرانیوں عیسائیوں میری گل منو تے واپس چلے جاؤ، جڑے نفوس قدسی آ رہے ہیں بڑے بڑے سونے چہرے والے آ رہے ہیں، میں تے اے دیکھنا پیا کہ اگر اللہ دی بارگاہ اندر دعا کر دینا کہ باری تعالیٰ اس فلاں پہاڑ کو اتھو چک کے فلاں جگہ تے کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ دی دعا رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ جس طرح ان نفوس قدسیہ نے عرض کر دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً انہاں دی دعا قبول فرمائے گا کہ اے نجرانیوں میں تو ہم کہنا وا کہ واپس چلے جاؤ، مبالغہ نہ کرو۔ اگر ان نفوس قدسیہ نے تواڈے واسطے بددعا کر دیتی، کل قیامت کے دن تک تہاڈا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، تہاڈی نسل ہی نہیں بچے گی۔ عزیزان گرامی میرے ذرا اپنی ایمانداری نہ دسیا گی، انہاں عیسائیاں نوں تے پتہ چل گیا کہ اگر یہ نفوس قدسیہ اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرن تے رب انہاں دی دعا قبول فرما لے گا۔ کہ جنہاں نے امام حسین دے ظلم و ستم کیتے، کیا انہاں نہیں تھی پتہ کہ کس گھرانے دے نال تعلق ہے، کس ہستی دا بیٹا ہے، کس ہستی دا نواسا ہے، کیا انہاں لوگاں نہیں سی پتہ؟ پر یاد رکھا جی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری آل و اولاد دے نال بغض رکھے گا، فرمایا وہ بندہ کل قیامت والے دن جہنم کے گڑھے تے گڑا بنے گا، جہنم دا بالر بنے گا۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری آل و اولاد دے نال پیار تے محبت کرے گا، فرمایا کل قیامت والے دن وہ شخص میرے نال میرے درجے دے اندر ہوئے گا، میرے مقام کے اندر ہوئے گا۔ کتنے فرمایا کہ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ اگر انہاں دی خدمت کریں گے، انہاں دے نال پیار تے محبت کریں گے، انہاں دے نقش قدم تے چلدے ہویاں اسی اپنی زندگی گزاریں گے، یقیناً رب ذوالجلال دی قسم کل قیامت والے دن انہاں دے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی گل تے غلط ہے۔ ذرا یہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قربانی کا حکم فرمایا۔ کی فرمایا؟ قربانی کا حکم فرمایا۔ ایک خواب کی بنا اندر ستیا میں خواب دیکھا، آپ نے بیٹے نے نام مشورہ کیا کہ میں خواب دیکھا کہ میں تیرے رب دی راہ واسطے قربان کیا کرنا۔ بیٹا بھی راضی، باپ بھی راضی نے۔ جس ویلے قربانی کرنے کا وقت آیا، باپ نے بیٹے کو زمین تے لٹایا، چھری چلانے نے چھری چلتی نہیں۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جبریل جب جنت کے اندر قربا لے کے ابراہیم کے سامنے پیش کر دو۔ جب آپ نے جو پھر چھری چلائی تو چھری تمبے کی گردن سے چلی، قربانی واقع ہو گئے ہیں۔ اللہ نے بیٹے نے بھی بچا لیا اور رتبہ بھی دے دیتا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما لی۔ ذبیح اللہ کا لقب بھی مل گیا، اللہ نے بیٹا بھی بچا دیتا، اللہ نے شانہ بھی عطا کی دیا۔ میرے دوستو اپنے ایمانداری نہ دسیا جی کہ سال تو بعد قربانی کا دن آ جائے، اسی لوگ بڑے جوش و خروش کے نال قربانی کرنے ہیں، لکھاں دے حساب دے نال اسی اپنی مال و دولت قربان کر دینے ہیں، کیونکہ سنت ابراہیم کو ادا کرنا ہے۔ ایک بیٹا قربان کیتا ہے، قربان بھی نہیں ہویا پر رب نے قبول کیتا ہے۔ اگر بیٹا ذبح ہو جاتا تو ذرا دسو کہ کوئی مائی دا لال ایسا ہے کہ جڑا اپنے ہاتھاں دے نال اپنے پتر کو قربان کرتا ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتر کی جان بھی بچائی، ذبیح اللہ کا لقب بھی عطا کیتا، قربانی بھی قبول فرمائی۔ تو میرے دوستو سال تو بعد اسی بڑے جوش و خروش کے نال قربانی کرنے ہیں، مہینہ پہلے تیاریاں کرنی شروع کر دینے ہیں۔ کدی یہ بھی سوچا جائے کہ ایک اوتھے تے ایک پتر قربان ہویا تھی، پر ماہ محرم دی 10 تاریخ نو
میرے کریم آقا علیہ السلام کے نوازے نے پورا قربہ ہی قربان کر دیا. اللہ کبھی یہ بھی سوچا جائے کہ انہوں نے کس مقصد واسطے قربان کیتا ہے. انہوں نے قربانی کرنا قربانیاں دینا مقصد کی تھی وجہ کی تھی دنیا کمانا سی مال و دولت اکٹھا کرنا سی دنیا کی نظر نظر عزت کمانا سی نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا سی. میرے دین دی اللہ کے دین کی خاطر ہی معاملے ہوتا ہے نا سارا قربہ قربان کی